سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وأهل الفرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف۔ دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے، عدالت پھیلانے کے لیے وہ آ رہے ہیں، جلد آ رہے ہیں۔ خدا کرے کہ کل ہی کا جمعہ ہو جائے اور ظہور مولا کے لیے ہماری صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پڑھی سب مل کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال إن الهدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ محمد وعجل فرجا۔ تہذیبی جارحیت کلچرل آنسلاٹ کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری دوسری کڑی ہے۔ کل مقدماتی گفتگو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک دین ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں ایک خصوصیت ہے۔ اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مبنی بر فطرت ہے، یعنی نیچر پر مبنی ہے۔ چونکہ نیچر ہے، اس میں فارن ایلیمنٹس داخل نہیں ہو سکتے، اور کوشش برابر ہوتی رہے گی۔ جس طرح سے انسان کے جسم پر حملے در حملے ہوتے ہیں، اسی طرح اس دین پر بھی حملے ہوں گے، لیکن دین خالص رہے گا۔ اور اب یہ چیلنج ہے، آیا مسلمان خالص رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ بحث ہے ہماری۔ اسلام ایک الگ چیز ہے اور اسلام کے ماننے والے الگ چیز۔ شب جمعہ ہے، میں ذرا سا میرا لہجہ بدلتا ہے، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ within the parameter جو ہمارے ہیں، جو آج موضوع بھی ہے وہ بھی باقی رہے، لیکن آج کی شب کی بھی فضیلتوں کو ہم ذرا سا حاصل کر کے جائیں۔ شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب گریہ و بکا، شب ایصال ثواب برائے اموات،
شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی علی وعجل شب محاسبہ نفس اسسمنٹ کی بھی رات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ان راتوں کی برکتوں سے روشناس کرا دے، اس لیے کہ انسان ٹینجیبل ہے، حدود مادہ میں رہتا ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ میں رہتا ہے، اسی لیے وہ بیان میٹیریل یعنی حدود مادہ سے باہر جانے میں اس کے لیے زحمت ہے، آسان نہیں ہے۔ لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ خدا نے صلاحیت نہیں دی ہے، خدا نے صلاحیت دی ہے، پھر کہا ہے کہ تو میرے پاس آ، اور یہ بھی بتایا کہ کسی کائنات کے ذرے میں یہ صلاحیت نہیں دی ہے میں نے تجھ میں دی ہے۔ یعنی کوئی کائنات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بلینز آف گیلیکسیز ہیں، ایک دو نہیں کہکشانے، اربوں کہکشانے، لیکن ان اربوں کہکشانوں میں وہ دم نہیں ہے جو تجھ میں ہے۔ وہ دم یہ ہے کہ تو میرے صفات کو انعکاس کر سکتا ہے، نہ زمین کر سکتی ہے نہ آسمان کر سکتی۔ انسان بڑا عظیم ہے، افسوس یہ ہے کہ اس عظمت کو کھو لیتا ہے مادی دنیا میں گرفتار ہو کر۔ اس لیے راتیں کاہے کے لیے ہیں؟ یہ راتیں ہیں چھٹکارا پانے کے لیے۔ جی یہ اتنی مجلس ماشاءاللہ مسلسل سنتے آ رہے ہیں علماء کو، میں تو فقیر طالب العلم ہوں، میں بڑا مولوی نہیں ہوں، صرف چند باتیں جو میں آپس میں ہماری ہیں، خودمونی کہتے ہیں فارسی میں ایز آپ کا ریپریزنٹنٹ بن کے یہاں بیان کرتا ہوں۔ ہم لوگ اتنے مجالسیں سنتے رہے، مجلس نے ہم پر کیا اثر کیا اور اگر کتنا اثر کیا؟ اس لیے کہ مجلس کا کام اور عالم کا کام، خطیب کا کام، ممبر پہ جانے والے کا کام رسالت کی ادائیگی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے الفاظ کی ادائیگی کے لیے نہیں ہوں میں، رسالتوں کی ادائیگی کا کام ہے۔ ممبر رسول ہے، ذاکر کا ممبر نہیں ہے، خطیب کا ممبر نہیں ہے، رسالت کا ممبر ہے، رسول کا ممبر ہے۔ یہاں پر رسالت نکلنا چاہیے، میسیج نکلنا چاہیے۔ میسیج 2 مہینے 8 دن کیا کرتے ہیں ہم؟ جس طرح سے پرند میں یہ صلاحیت ہے کہ انڈے دینے کے بعد وہ جمع کرتے ہیں، اس کی سکھائی ہوتی ہے۔ جی جب ہیچنگ کا موقع آتا ہے، جب بچے تیار ہوتے ہیں تو سکھائی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ انڈے کو پروں کے ذریعے سے اپنے بازوؤں کے ذریعے سے بدلتے رہتے ہیں تاکہ ہر حصہ جو ہے توجہ کا طالبہ، تو کوئی ایسا زاویہ نہ رہے کہ وہ انڈے میں صلاحیت نہ ہو کہ اس کی کوئی ایسی ناقص عضو باقی رہ جائے۔ تو ماں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مسلسل پلٹاتے رہے ہر طرف اس کو۔ تو یہ مجلسیں بھی زاویہ ہر انسانی پر کام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایک زاویہ خالی ہو گیا تو پھر ناقص رہ جائے گا، پرواز کی قوت نہیں رہے گی۔ اب وہ سکائی ہو گئی۔ اب دیکھیں بہت اچھی طرح سے اس کو کہتے ہیں شل ایگ، جو ہے ایگ شل، جی انڈے کی جو وہ کیوڑی ہے۔ اب بن گیا، تیار بچہ ہو گیا، ماں نے کہہ دیا میرا کام میں نے ختم کر دیا ہے، اب اس شل سے تم کو نکلنا ہے۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے بھائی، ماں ٹھونگ نہیں مارتی، اس لیے کہ جب مارے گی تو پتہ نہیں ہے کہ سر پہ لگے، جی اندر میں اس کی کیفیت کو معلوم نہیں ہے۔ ماں کو اتنا ہی معلوم ہے کہ اس کی ذمہ داری پورا کر دے۔ اب بچہ جو ہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس میں صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے چونچ کے ذریعے سے اس شل کو بریک کرے، باہر آئے، اگر پرواز چاہتا ہے تو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل
اگر اسے پرواز چاہیے تو اس کو نکلنا ہے، خود ہی نکلنا ہے۔ مولوی نکال سکے گا نہیں، چھوڑ دیجئے مولوی، پیغمبر کا کام بھی اتنا ہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پیغمبر ہیچنگ کرتا نہیں ہے، پیغمبر سکائی کرتا ہے۔ اب اس کا کام ہے کہ آپ پرواز کریں۔ اگر پرواز نہیں کریں گے تو شل کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کرے بھائی، اندر ہی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ انسان جو باہر نہیں نکل پاتے اندر ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ تو باہر کون نکلا کیسے پتا چلے؟ اب اسی کو پتا چلے گا جب یہ باہر آئے گا تو دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ باہر آ گیا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، دنیا اس سے پریشان رہے گی۔ اسلام بھی، دین اسلام بھی انسانیت کو درس دے رہا ہے۔ پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر زاویے سے تعلیم دے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ کام انہوں نے کر دیا ہے۔ اب تم باہر آؤ کس کے ذریعے سے؟ جہل کے ذریعے سے نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد۔ بدل محجتہ فیک، حسین نے سب کچھ دے دیا، کاہے کے لیے؟ لیستنقذ عبادک عن الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو، شیعوں کو نہیں۔ ہاں بھائی، حسین شیعہ کے نہیں، انسانیت کے ہیں، بندگان پروردگار کو۔ لیستنقذ عبادک عن الجہالہ، جہالت سے بیدار کرنے کے لیے۔ آج دوسرا لفظ، کل میں نے جہالت بتا دیا تھا، آج والعما، اندھے پن سے۔ تو کربلا بینائی کی جگہ ہے، اندھے پن کی جگہ نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں اندھا نہیں رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا، بابا جوان ہو، میں آسان مسئلہ نہیں ہے قربانی کا، ذرا سا پٹی باندھ لیجئے۔ مینا پٹی کے باندھنے کی جگہ ہے، کربلا پٹی کے کھولنے کی جگہ ہے۔ قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگار اب مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے۔ بتانا چاہ رہا ہے امام حسین، میں ابراہیم اسماعیل نہیں ہے یہاں پر، میں جو بھیج رہا ہوں کسی معمولی شخص کو نہیں بھیج رہا ہوں۔ جی آج آثار مبارک کہیں پر نظر آتے ہیں تو ہجوم ہوتا ہے۔ میں گیا تھا سری نگر، وہاں پر مسجد ہے، مسجد آثار مبارک، بہت بڑی مسجد ہے، لاکھوں افراد صرف اس آثار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، صرف بال کو۔ ہمیں معلوم نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن کیونکہ نسبت ہو گئی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، تم نسبتوں پر مرتے ہو، ہم بھی تو نسبت ہی کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی کوئی اور بات نہیں کرتے۔ ہزاروں کا مجمع، امام حسین فرما رہے ہیں یہاں پر بال رسول نہیں، خلقا و خلقا و منطقا۔ اب یہ جو جا رہا ہے سرکار کا کوئی عذر نہیں ہے، خلق بھی وہی ہے، خلق بھی وہی ہے، اس کا ظاہر بھی رسول ہے، باطن بھی رسول ہے، یہ علی اکبر نہیں ہے، ہو بہو رسالت ہے جو جا رہی ہے۔ اب اس کے مقابل میں جو آئے گا سوائے کفر کے کیا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، بہت اچھی طرح قرآن کو روزانہ 10 آیتیں پڑھیے۔ اس سال کا درس یہ ہے کہ آیتوں کے اسٹرائکنگ ورڈز کو توجہ کیجئے۔ الفاظ جو ہیں، بعض الفاظ، جتنا علم ہوگا انسان کا اتنا ہی ہے، حقیقت میں یہی ہے کہ سمندر ہے، جتنا آپ کا ظرف ہے اتنا ہی اٹھا سکیں گے، ہمارا جتنا ظرف ہے اتنا ہی۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، کیا کہا خدا نے؟ وَلَن تَرْضَى، کبھی بھی راضی ہونے والے نہیں یہودی بھی، کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کی آئیڈیالوجی کو جب تک تم اپناؤ گے نہیں، ان کی طرح لباس پہنو، انہی کی طرح چلنے لگو، انہی کی طرح بولنے لگو. جی اردو کتنا ہی بولیں ماشاءاللہ، کوئی ہوتا ہے ایسا، لیکن انگلش کا ایک لفظ بولا آیت سے بھی زیادہ اثر ہو رہا ہے. کتنا مسلمان بدبخت ہو ہے سمجھنے کی کوشش کرے بھئی، قرآن کی آیتوں سے بھی زیادہ اثر ہو رہا ہے. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. میرے سپاہ نا سزا لشکریاں شکست صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. فارسی نہیں ہے. میرے سپاہ نا سزا لشکریاں شکست صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا. صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش. لاکھ حکیم سر بجیب یک کلیم سر بکف. جی ڈالر کی چکر، روپے کی چکر والا حکیم نہیں ہوتا جو سر کو ہتھیلی پہ لے کے چلے. کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق، کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق. مرگ حیات بے شرف، مرنا نہیں ہے، تمہاری حیات ذلت سے جو گزرے وہ موت ہے. مرگ حیات بے شرف، عشق مرگ با شرف. کہاں سے امام حسین کے جملوں کو اقبال ادا کر رہا ہے جی. کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق، مرگ حیات بے شرف، عشق مرگ با شرف. کہاں لکھا تھا یہ نظم کو؟ لندن میں بیٹھے ہوئے لکھا تھا. لندن میں، آج کل تو مجھ جیسا بھی چلا جا رہا، اس زمانے میں وہی جاتا تھا جس میں دم ہوتا تھا. تو اس جا کر کے وہاں پر یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے پورے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سنت بائک یا بہت اچھی طرح سے. تو یہ مجلسیں قید سے آزاد کرنے کے لیے ہیں. کون سے قید سے؟ بہت اچھی طرح سمجھیے. انسان کی باڈی اگر زندان میں چلے جائے، آسان ممکن ہے کہ آسان آزاد ہو جائے. ابھی آپ نے دیکھا نیلسن منڈیلا کا انتقال ہوا، 26.5 ایئرس، 26.5 سال زندان میں رہا. کیا وہ زندان میں تھا؟ زندان میں جا کر کے دنیا کو بتایا سب زندان میں ہے، میں آزاد ہوں. ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت اچھی طرح سے سمجھیے بھائی.
زندان میں جا کر کے ثابت کیا کہ میں آزاد ہوں، تم زندان میں ہو 26.5 سال۔ تو بہت سے آزاد ہیں مگر قیدی، بہت سے آزاد ہیں مگر قیدی، کچھ قیدی ہیں جو آزاد ہیں۔ تو سید سجاد کو ہتھکڑیوں میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم ہتھکڑیوں میں ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرو، دنیا ہتھکڑیوں میں ہے، اگر سید سجاد کی یہی تو ثابت ہوا کہ دنیا کو پتا چلا کہ یہ ہتھکڑیاں بیڑیاں تمہارے ذہن کی ایجاد ہیں، لیکن یہاں آزاد مرد ہے۔ اور دربار یزید کو اگر آزاد نہ ہوتا تو دربار یزید کو آزاد نہ کرتا۔ جی دنیا کو بتا دیں۔ تو برادران عزیز، آج کی شب کیا کرنا چاہیے؟ اتباع سرکار کو جو حکم دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی، میری بہنیں سن رہی ہیں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ مولا امام صادق علیہ السلام وعجل امتحنوا شیعتنا، امتحان کرو، ٹیسٹ۔ کیا ہو رہا ہے بھیا؟ مائی کی ٹیسٹنگ، اسی طرح ہیرے کی ٹیسٹنگ کا ایک ٹیسٹر ہے، دودھ کی ٹیسٹنگ کا میٹر۔ مؤمن کو بھی ٹیسٹ کرو، امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کو ٹیسٹ کرو۔ عند الصلاۃ، 3 موقعوں پر، عند مواقیت الصلاۃ، نماز پڑھنے والا نہیں، وقت پر پڑھنے والا شیعہ ہے۔ کیف محافظتہم، کس طرح سے نماز کے وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر اللہ اکبر کے ساتھ سجدے میں آ جاتا ہے تو سمجھو وہ ہمارا ہے۔ کون؟ میری ہے، امام کی شب جمعہ لے کے جائے، میری طرف سے نہیں۔ اور دوسرے، امانت دار ہے کہ نہیں، دوسرا امتحان۔ نوجوان بچے بہت اچھا ہے، اگر میں نے ایران میں دیکھا تو بہت اچھی چیز ہے، انہوں نے خفیہ کیمرے لگا دیے، راستے میں روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، کتنے چلنے والے اس کا احترام کرتے ہیں۔ روٹی کا ٹکڑا کچھ نہیں تھا، اور چلنے والے کتنے ہیں، لے اٹھا کر کے اس کو اس کے مقام پہ ڈالتے ہیں۔ اس کا انالائز کیا کتنے لوگ ہیں، اس کے بعد 100، اس زمانے میں جو بھی سمجھے کہ 500 روپیہ رکھ دیے۔ اب کیمرہ لگا دیا جی، کتنے لوگ ہیں، اٹھا کے کہیں کس کا پیسہ۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر پاکستان ہو جائے، مسلمان۔ مولا فرماتے ہیں امانت دار ہے کہ نہیں ہے۔ میں کہیں اور لے جا رہا ہوں، میں آپ کو، میں اس مثال سے آپ کی نہیں، اپنے نفس کی۔ سرکار نے دین کو کس طرح سے ثابت کیا؟ 2 کلمے پہلے، بعد میں تیسرا کلمہ، صداقت و امانت داری۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کون سا کلمہ؟ صداقت اور امانت داری۔ سوئٹزرلینڈ ہم گئے تھے، جو یونو جہاں پر ہے، وہاں پر ایک مومن بینک میں کام کرتا، اس نے مجھے سنایا، سن لیجئے بہت اچھی طرح سے۔ ایک عرب آیا، اس نے کارڈ دیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی فائل میں تمہارے بینک کا ایک کارڈ نکلا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے بینکنگ کی پالیسی ہے، کس کا بھی پیسہ کتنے ہی 100 سال ہو جائیں واپس جائے گا۔ کہاں سے؟ سوئٹزرلینڈ سے۔ مسلمان ہیں؟ نہیں ہیں؟ بہت اچھی طرح سمجھیے آپ۔
سمجھے اچھی طرح سے؟ صفات مومن لے لیے انہوں نے. کہتا ہے کہ وہ لا کر کے دیا اس کو، انہوں نے بتایا کہ کل آئیے ہم دیکھ کے بتاتے ہیں کہ آیا آپ کے والد کے پیسے ہیں یا نہیں. تو $10 ملین اس کو بتا سکتے تھے کہ وی ڈونٹ ہیو نتھنگ، اس کو بتا سکتے. اس بچے کو معلوم ہی نہیں تھا، بیٹے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ باپ چھوڑ کے گیا ہے اتنا. $10 ملین تمہارے والد کے ہیں، مگر تم ثابت کر دو کہ تم ہی اولاد ہو، تمہارے بھائی وغیرہ کتنے ہیں لے کر کے چلے جاؤ. سرکار نے کفار قریش میں سب سے پہلے جس چیز کو ثابت کیا ہے تو وجہ طالب ہوں، تو اس کو کس نے لے لیا؟ تو اب ترقی کون کرے گا؟ جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیمبر پہ کیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بڑا امتحان ہے ہم سب کا. آج کی شب جمعہ لے کے جائیے، شب لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان الهدى الله هو الهدى. اللہ ہی کی ہدایت پینیٹریشن جو ہمارے پاس کیا ہوا، یہ پاکستان کے 20 سال کے 30 سال کے گڑبڑ میں کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ سب سمجھ رہے تھے کہ شیعوں کا قتل ہوا، نہیں شیعہ پہ رکے نہیں. آج پاکستان میں کون سی ایسی قوم ہے جس کے گھر سے جنازے نہیں گئے؟ آغا خانیوں کا نام لیجئے، بہراز کا نام لے لیجئے، کرسچنز کا نام لیجئے. تو معلومات ظلم کی تلوار جب چلتی ہے تو وہ خاندان نہیں دیکھتی. پس رہے ہیں آپ لوگ یقیناً، لیکن اس وقت رکا نہیں ہے. اگر سب اٹھے ہوتے ان پر یہ ظلم نہیں ہوتا تھا. نہ اٹھنے کی وجہ سے وہ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ کرنے والے مسلمان ہیں، یہ جنت کی خوشخبری دے رہا. غلط ہے. من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک نفس کو بغیر وجہ کے قتل کیا اس نے پورے انسانوں کو قتل کیا. اس کا ٹھکانہ جہنم. قاتل تو جہنم جائے گا. میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قاتل جہنم میں جائے گا. اب مقتول کے لیے کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں شہیدو، بچوں گھبراؤ نہیں، تم کو خدا سلطان بنائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تم وعدے کرتے ہو تو تم وعدے وفا نہیں کرتے، لیکن انہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدے کو پورا کرتا. ایسا نہیں کہ ہم نے وعدہ کیا ٹاٹا کر دیا. نہیں، اللہ ایسا نہیں کرتا. جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. کہہ رہا کہ نہ اچھا تم قتل کرو، ہم سلطان بنائیں گے، یعنی اوورٹیک کرے گا تو یہ بچہ یہ ہونے والا ہے. 26.5 سال زندان میں رہنے کے بعد جنہوں نے زندان میں ڈالا تھا انہوں نے ہی نکالا اس کو باہر. ہزاروں دنیا کے، ہم نے کسی نے کسی کو نہیں دیا تھا. ابھی میں لکھنؤ سے آ رہا، لکھنؤ تھا، لکھنؤ کے بعد میں ڈاکٹر صاحب قلب صادق صاحب کے جو مدرسہ ہے، اسکول ہے، بہترین اسکول یونٹی کالج، اس میں مجھ سے کہا کہ بیان کریں. مگر وہاں پہ ایک ہندو ٹیچر نے مجھ سے کہا، سوال کیا کہ آپ لوگ ہر سال 72 ہی کو کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی، بہترین سے. کتنے لاکھوں مر جاتے ہیں. ابھی عراق ایران کی جنگ میں 1 ملین سے زیادہ، 2 ملین سے زیادہ، اور ابھی تو اپنے سیریا میں دیکھا لاکھوں مر گئے. روزانہ جو ہے فلسطین میں، دنیا بھر میں زلزلے میں مر جاتے ہیں. 72 ہی کو کیوں؟ میں نے کہا اگر مرنے والا قیام کر کے مرے تو اس کا مرنا نہیں ہے. تو 26.5 سال کون ایک شخص زندان میں رہا؟ کون تھا بھائی؟ ساؤتھ افریقہ میں ایک شخص تھا. اس کا ہم سے کیا رابطہ؟ انڈین گورنمنٹ میں، انڈیا میں ویزا جب دیتے تھے تو میرے پہلا ویزے میں لکھا ہوا، پہلے پاسپورٹ میں لکھا تھا کہ آپ ساؤتھ افریقہ جا نہیں سکتے.
ساری دنیا کو اجازت ہے، لیکن ساؤتھ افریقہ آپ جا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے بھائی؟ تم کو انڈینز کو ان سے کیا ربط ہے؟ بھائی کہ نہ ربط کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی ربط ہے، ربط ہے انسانیت کا۔ ایک شخص ایک ملک کے خلاف اٹھتا ہے، اس لیے اٹھتا ہے کہ ملک چند لوگوں نے ہیجیک کر لیا ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے ساری دنیا اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا اگر موٹیویشن، اگر موٹو، اگر مقصد، ہدف بلند ہو تو اس ہدف کو یاد کرنا لازمی ہے۔ دنیا یاد کی اس کو۔ حسین کربلا کا بادشاہ نہیں ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، انسانیت کے لیے اٹھا تھا، اس لیے ہر سال اس کو یاد کرنا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، اور امام حسین کو اپنے پرپس کے لیے استعمال مت کیجیے جی۔ کہیں یہ نہ سمجھیے کہ کربلا گئے تھے ہم سب کو جو ہے جنت پہنچانے کے لیے۔ امام حسین گئے تھے کربلا کو آزاد کرنے کے لیے۔ ہاں توجہ کا طالب ہو بھائی، تم قیدی ہو جو شل میں اندر گرفتار ہو، انڈے کی کیوٹی میں ہی رہتے ہو، باہر نکلو۔ باہر نکلنا آسان نہیں ہے، نکلو۔ دیکھو میں بتا رہا ہوں، دیکھو اس میدان سے آنے والا آ رہا ہے، بتا رہا ہے اگر صحیح رہنمائی ہوئی تو یزید کی فوجوں سے بھی وہ نکل سکتا ہے۔ ہاں سمجھنے کی کوشش کرے بھائی، کون ہے امام حسین؟ تو سمجھنے کی کوشش کر۔ شب جمعہ کیا کریں چاہیے؟ ہم لوگ سب قیدی ہیں۔ الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم عليهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ اس کے بعد ہے وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ۔ کیا کام ہے ممبر کا؟ مشکلات کو حل کرنا۔ یہ ممبر مشکل کے حل کرنے کی جگہ ہے، بڑھانے کی جگہ نہیں۔ یہ مشکل کو حل کرے۔ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ زنجیریں جو ان کے جسم میں ہیں ان کو توڑنے کے لیے۔ تو پیغمبر زنجیریں توڑنے کے لیے آئے تھے۔ کون سی زنجیریں ہیں بھائی؟ لیجئے آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت ابراہیم بڑے نبی تھے یہ سرکار؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ قرآن نے کہا کہ رسولوں میں ڈگریز ہیں، سب سے بڑے جو ہیں سرکار ہیں۔ مگر آپ کیسے بڑے کہہ رہے ہیں بھائی؟ حضرت ابراہیم نے فَجَعَلَهُ جُزَازًا، بتوں کو توڑ دیا۔ سرکار نے مکے میں بتوں کو توڑا نہیں۔ جب تک نبوت کا اعلان ہوا 40 سال ٹھیک ہے نہیں توڑا آپ نے، اب تو اعلان کر دیا توڑ دیجئے۔ جی ہم سے بھی کہتے ہیں لوگ ابو طالب مومن تھے تو بتوں کو توڑا نہیں۔ ہم نے یہی پوچھ رہے ہیں سرکار اگر سرکار تھے تو توڑے کیوں نہیں؟ جی 40 سال ٹھیک تھے، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، نہیں کیا، اب اعلان کر دیا توڑ دیجئے۔ 13 سال مکے رہے پھر بھی نہیں توڑا۔ یعنی نبوت کے اعلان کے بعد بھی سرکار نے بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر چلے گئے واپس مدینے سے واپس جب آئے تو مکے والے خود مل کے توڑے۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے، سرکار کی سنت ہے قیامت تک۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ابراہیم کی سنت ہے لیمیٹیڈ، مخصوص دور کے لیے ہے۔ اگر ہندوستان میں کوئی مسلمان جا کر کے مندر میں کوئی کام کرے گا، مندر میں ایک آگ لگ جائے گی، ہزاروں انسان کے گلے ٹوٹ کٹ جائیں گے، نہیں کر سکے گا۔ تو سرکار کی سنت کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے انسان کے فکر کی زنجیروں کو توڑو۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش۔ جب فکر کی زنجیریں ٹوٹیں گی تو خود بخود مندر سے پڑھیے محمد وآل محمد پر
محمد وعجل. آئیے ہم لوگ سب فکر کی زنجیروں میں، ہم کو اسی میں رکھا گیا. live like Ali, die like wrong number please. اس لیے کہ حسین کی حیات بھی نمونہ ہے، شہادت بھی نمونہ ہے. امام علی کی حیات بھی نمونہ ہے، امام علی کی شہادت بھی نمونہ ہے. live like Ali, die like Ali. live like حسین, die like حسین. اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب وامیتنی. شب جمعہ لے کے جائیے، میری طرف سے نہیں، اس ممبر کا صدقہ لے کے جائیے. زیارت مولا امیر المومنین کا ٹکڑا ہے. السلام علیکہ یا میزان الاعمال. مشکل مسئلہ ہے. نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو کچھ اور ہے. بہت بہت خطرناک مسئلہ ہے. میزان کسی کو کہتے ہیں کرائٹیریا. آپ نے 1 کلو ایپل رکھے، اسکیل نے بتا دیا 1 کلو ہے یا زیادہ ہے. اسکیل کیا ہے؟ کرائٹیریا، معیار بتا رہا ہے کہ کتنے وزن ہے. علی کون ہے؟ معیار ہے اعمال کا. یعنی صرف نماز نہیں پڑھنی ہے ہم کو، خدا دیکھے گا علی جیسا پڑھا تھا کہ علی جیسا روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، علی جیسی زندگی گزارا تھا. السلام علیکم یا میزان الاعمال. علی جس کے اعمال اگر دیکھنا ہو تو میزان جو ہوگا علی ہوگا. مشکل مسئلہ ہے، نماز ہی نہیں پڑھنا ہے. کل میں نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھیں، نہ انڈا نہ بٹاٹا نہ چاول نہ کچھ صرف اللہ اور ہم ہوں. مشکل مسئلہ. میزان الاعمال یا علی. آپ ایسے امام خمینی رحمت اللہ، میں نے کیسا بلنٹ انسان تھا، رہبر بھی ایسا انسان ہے، صاف اپنی بات کو صاف. میں نے زندگی میں 2 رکعت اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھا، نہیں پڑھ سکا. امام خمینی رحمت اللہ کا جملہ بہت ہی مشہور جملہ ہے، میں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکا. جب یہ بندوں کا امام ہوتا ہے اللہ کے لیے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا. جب اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امام ہوتا ہے وہ ہر لمحہ اللہ کے لیے کرتا ہے. یہ فرق ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جب دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ بس ہم جب کھانا کھلاتے ہیں سیکنڈ حص میں ہوتا ہے کہ چھٹی حص میں ہوتا ہے یہ بھی دعوت دے گا. چائے پلاتے ہیں ہوتا ہے یہ بھی پلائے گا. خصوصاً سگریٹ پینے والے مت پیجیے، اچھی چیز نہیں ہے. فوراً نکال کے سردی میں دیتے ہیں، اس لیے ضرورت پڑے تو میں بھی مانگ سکتا ہوں. گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہے. مگر یہ گھر کون سا ہے؟ کہیں پر خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کی جزا بھی ملے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آپ کے کلچر کا حصہ ہیں. معنویت آپ کے کلچر کا حصہ ہے. شب جمعہ لے کے جائیے. کیا کرنا چاہیے سبق؟ یہ جارحیت جو ہو رہی ہے ہمارے اپنے کلچر کو ہم نے کھو لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے جو حملے ہو رہے ہیں اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہمارے اوپر پورے زنجیریں آ گئی. اب ہم لوگ بلائنڈ ہو چکے ہیں اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کارنر میں ہو، تم بول بھی نہیں سکتے کون سا مذہب ہے تمہارا. سید قطب بہت ہی عظیم انسان تھا، سنی اسکالر ہے، تفسیر ہے اس کی فی ظلال القرآن. وہ جب ویسٹ کی سیر کر کے آتا وجدت الاسلام بدون المسلم، میں نے اسلام کو پایا مگر مسلمان نہیں ملا. مغرب کی سیر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے پورا ویسٹ دیکھا، اسلام مل گیا مجھے مگر مسلمان نہیں ملا. جب اپنے وطن میں آیا مسلمان ملا، اسلام نہیں ملا. ہمیں آج محاسبے کی رات ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي
تحت کل عصام. علی علی ہزاروں جانے قربان. مسلح پہ رو رہا ہے، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو ناموس پر بٹا لگاتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پروردگارہ میرے گناہوں کو بخش دے، ان گناہوں کو بخش دے میں دعا کرتا ہوں قبول ہوتی نہیں ہے. مولانا کیا ہو گیا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجئے آپ دعا کیجئے. مولا فرما رہے نا، کچھ ایسے گناہ میں نے کر دیے ہیں. کہیں پریشان نہ ہو جائے، نوجوان پریشان نہ ہو، مومنین پریشان نہ ہو، مسلمان پریشان نہ ہو کہ یہ عصمت مطلقہ کیسی باتیں کر رہا ہے. یہ معصوم کیسی بات، گناہ کیا تھا معصوم نے. ابھی ایک نوجوان نے سوال کیا مجھ سے، بہت ہی اچھا سوال ہے. نہیں کیا تو پھر مولا نے یہ جو فرمایا کہ میں نے گناہ کیا مجھے بخش دے، کیا سمجھے؟ امام ہے امت وسط. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. امت وسط، گو بٹوین، میڈیم. میڈیم کے معنی جو مربوط ہے. انگلش میڈیم کا اسکول، یعنی جو گفتگو ہے وہ انگلش میں ہوگی. میڈیم ہے کس کے درمیان؟ انسانوں اور اللہ کے درمیان. یہ میڈیم ہے. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. چونکہ میڈیم ہیں، دعا کرتے ہیں تو انسان کی بات کرتے ہیں. ہاں میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. بھائی ایسی بات کرتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مولا ہماری بات کر رہے ہیں، مولا ہماری بات کر رہے ہیں. دعا صحیفہ کاملہ اٹھا کر کے دیکھیے، جو بھی دعا پڑھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مولا ہماری. مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کہ مولا ہماری بات کر رہے ہیں. یہی تو ہماری بات کر. مولا کہہ رہے ہیں اس سے بات کرنے میں تم میں دم نہیں ہے، میں سکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے تم بات کر رہے ہو. ہاں میرا مجمع سمجھنے کی کوشش. چونکہ میڈیم ہے اسی لیے اس سے بات کرتا ہے تو یہ ہم بن کے بات کرتا ہے. اب جب ادھر کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں تمہیں رزق دیتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نہ تمہیں اس سے پریشان ہونا ہے نہ اس سے پریشان ہونا ہے. نہ اس سے تم گناہگار سمجھو نہ اس سے تم خدا سمجھو. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے. میڈیم ہے، وہ میڈیم ہے. بیان کرتے ہوئے ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بیان کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلے اب اہل بیت نے اسٹیئرنگ لے لیا ہے، اللہ ریٹائرڈ ہو گیا. خطرناک ہے. اشہد ان محمدن عبدہ. جب تک انسان عبدیت کے منازل طے نہیں کرے گا، نہ نبوت ملے گی، نہ رسالت ملے گی، نہ خلت ملے گی، نہ خاتمیت ملے گی، نہ امامت. عبد بنے. دیکھیں ایک جملہ میری طرف سے نہیں، مولا امام صادق علیہ السلام کی جان. امام سے منسوب ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مصباح الشریعہ. جو خصوصاً حوزے میں پڑھنے والے بچے ان لوگوں کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے، سب کے لیے بہتر ہے، مگر اپنی عرفان و معرفت کے لیے انسان چاہے اس پہ پڑھے. یہ منسوب ہے امام. اس کا پہلا جملہ ہے العبودیت جوہرۃ کنہھا ربوبیہ. میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا، آپ کو جس بتاتا ہوں، اور اس پہ میں 10 مجلسیں بھی تیاری کر رہا ہوں. عبودیت جوہر ہے ربوبیت کے لیے. اور ذرا واضح کروں، زندگی بندگی سے شروع ہوتی ہے، خدائی تک کا سفر. میرا مجمع سمجھنے کو. اگر تم بندے ہو جاؤ، خدا کہتا ہے کہ میں تجھ کو خدا بنا دوں گا. ہمارا مجمع سمجھ. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. اے میرے بندے تو میری ایسی عبادت کر تجھ کو میں مجھ جیسا بنا دوں گا. خدا کہہ رہا ہے، حدیث قدسی میری نہیں ہے. عبدی کن لی اکن لک. تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا.
تو کہہ کن فیکون، جس طرح سے میں کہتا ہوں کن فیکون، تو بھی کن کہہ دے تو فیکون ہو جائے۔ مذاق نہیں ہے، کب ہوگا؟ عبد بنو، جورو کے تو بن گئے، مال کے تو بن گئے، روٹی پانی کے تو بن گئے، عبد خدا نہیں بن سکے۔ سب کے عبد ہیں ہم لوگ۔ اچھا مولانا صحیح ہے، لیکن ذرا سا آپ لوگ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں، میں اتنا گاڑا نہیں ہوں۔ انہیں معلوم ہے مولویوں کے لیے دین الگ ہے جی، پبلک کے لیے الگ ہے، کہ کرسچینٹی ہے کہ دو چار بن جائیں پریسٹ، اس کے بعد لوگ جائیں ہفتے میں ایک مرتبہ، سر I did so، اندر کھڑکی کھولے ہوئے، میں نے بخش دیا، خود بخشا ہوا، دوسرے کو بخشا رہا۔ کیا دین ہے؟ ایسے دین ہے؟ نہیں ہے اس طرح سے دین۔ کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، اعلیٰ فی شفاعت۔ آپ ذمہ دار شب جمعہ لے کے جائیے، کیا کرنا چاہیے؟ عبد کے عین کو سمجھیے تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ پورے سال، پورے محرم میں 2 مہینے 8 دن مجلسیں کرنے والوں، مجالس کی بہتات سے متاثر مت ہو جائیے، مجالس کے کنٹینٹ سے لے کے جائیے۔ وہ کنٹینٹ یہ ہے کہ مجھے اس مجلس نے کتنا عبد بنایا، ہے بھائی، کتنا عبد بنایا۔ میں عبد پروردگار کیا چاہتے تھے امام حسین؟ امام حسین چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے امام حسین؟ پوچھے امام حسین سے، مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَ، اے پروردگار، دعا عرفہ، قیامت کی دعا، عرفان و معرفت سے بھری ہوئی دعا۔ شیعو، اگر تم نے اہل بیت کی دعائیں سمجھائی ہوتی تو وہابزم کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اگر تم نے اہل بیت کے دعاؤں کو صرف پرچار کیا ہوتا تو دوسرے نہ کہتے خدا، جس طرح سے اہل بیت نے خدا خدا کہا ہے۔ دعائیں عرفہ اٹھائیے، میدان عرفہ میں قیامت کی دعا، پوری دعائیں لمبی لمبی مت پڑھی، دعائیں کو میں آدھے گھنٹے میں پڑھیے ختم کر دینا، ایک جملے میں ڈوب جائیے، کامیابی ہے۔ یا سریع الرضا، اے جلدی خوش ہو جانے والے، کتنی سرعت کیا ہے اس کی، کتنے گناہ کر کے جائیے خدا سے، پروردگار معاف کر دے، خدا کہتا ہے آج تمہیں اور بچہ ہے، ابھی پیدا ہو، پورا معاف کر دیا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام بخش دو، میرے پاس آ جا۔ یا سریع الرضا، اغفر، بہت اچھی طرح سے، لمن لا یملک الا، اس کو بخش دے جس کے پاس کوئی مملکت نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میری گاڑی ہے، مولا کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ملکیت ہے تو دعا ہے۔ لا یملک الا دعا، وہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پروردگار مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَ، پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ اے حسین، مریے اس حسین پر، جان دے دیجئے اس حسین پر، جو اتنا عاشق پروردگار کا کہتا ہے کہ مالک اگر تو نہیں ہے تو پھر کیا باقی ہے؟ اگر مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَ، پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ سنیے اور اچھی طرح سے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ ہے، میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ شمشیر ہے کیا؟ نعرہ تکبیر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ معجل شیخ حسن شہاتہ کو، شیخ حسن شہاتہ معلوم جانتے ہیں، مصر کے عالم، ایسا متین انسان جس سے جو ملتا تھا شیعہ ہو جاتا تھا۔ 80,000 سے زائد اس نے شیعہ مصر میں بنائے، صرف ایک شخص، صرف کردار اہل بیت کو لے کر کے۔ جی، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہے کیا؟ نعرہ تکبیر۔
مارتے جا رہے تھے اللہ اکبر کہہ رہے تھے، مار رہے تھے اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ عجب کھیل ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر، نعرہ جی مار رہے تھے۔ دنیا سمجھی اسلامک ریپبلک آف ایران کی طرف سے 20 فارمولے بھیجے تھے مرسی کو کہ دیکھو ہماری کامیابی کا راز یہ ہے۔ یہ مومن اتنا صاف، کوئی کنٹری کا راز کسی کو دیتا نہیں ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش، مگر مومن وہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ایران نے 20 پوائنٹس بھیجے، اس پہ عمل کرو، مرسی ٹھیک ہو جائے۔ وجہ اس کے عمل کرنے کے کیا ہوا؟ ایک بے گناہ عالم کو مارا گیا۔ ایک ہفتے کے اندر آج حالت اتنی ہوئی جیسے مختار نے بدلہ لیا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہے کیا۔ نقطہ آج کی شب جمعہ کیا لے کے جائیں؟ اسلام کا ترہ امتیاز معنویت ہے۔ میرے 5-10 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں تو پریشان مت ہو جائیے۔ اسلام کی تہذیب کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہماری معنویت ہے، اسپرچوالٹی ہے۔ ٹونی بلیر کی سالی مسلمان ہوئی، وہ کہتی ہے مسلمانوں تم نے سجدے کا لطف نہیں بتایا۔ سجدے میں جو لطف ہے اس کو دنیا تک نہیں بتائے کہ کتنی لذت ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن والسجدہ معراج الصلاۃ۔ مومن کی معراج نماز ہے، سجدہ نماز کی معراج ہے۔ سجدہ ہم نے نہیں بتایا۔ حقیقت میں ایک مومن بھائی جرمن میں، اس کا سنی بھائی دوست تھا، جاب ختم ہوا، ونٹر کا زمانہ تھا، جاتے جاتے کہا کہ چلو بھئی ہمارے پاس آج شب جمعہ ہے، دعائے کمیل سنیں۔ اس نے کہا تم لوگ ہمیشہ حسین علی ولی کرتے رہو یا کیا دعا وغیرہ کیا پڑھتے ہو؟ کہا چلو آج چلو کیا کرتے ہیں دیکھیں۔ جب داخل ہوا نماز کے بعد دعائیں سنا، دعائے کمیل، اس کے بعد کہا اگر حق ہے تو یہی ہے حقیقت۔ ہم نے نہیں بتایا، ہم نے والز کو بند کر دیا ہے، ہم نے امام حسین کو بند کر دیا ہے، علی کو بند کر دیا ہے۔ کھولیے دروازوں کو، اوپن کیجئے۔ اگر ہیں مومن تو اس معنویت اہل بیت کو سمجھائیے کہ حسین نانا کی قبر پر آئے ہیں۔ السلام علیک یا جدہ۔ آج مجھے رونا میرے گناہوں پہ ہے انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی، پروردگار اب معاف کر دے، بہت معاف کر دے۔ ہمارے پاس دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ لا یملک الا الدعاء، کچھ بھی ملکیت نہیں ہے، مولا فرما رہے ہیں دعا۔ اگر رونا نہ آئے تو اس بات پہ روئیے کہ رونا کیوں نہیں آتا، خصوصاً گناہ سامنے ہو رونا نہ آئے۔ کتنے گناہ ہو گئے، مولا فرماتے قد مصلی فی المحراب، علی جب مصلی پہ جاتا تھا ایسے جیسے بچہ رو رہا ہو۔ بارگاہ پروردگار الہی قرأت باب رحمتک بید رجائی، پروردگارا میں آیا ہوں تیرے رحمت کے دروازے کو امید کے ہاتھوں سے دستک دے رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب۔ امام حسین 28 رجب نانا کی قبر پر آئے۔ السلام علیک یا جدہ۔ اگر کوئی یا جدہ کہہ سکتا تھا سوائے حسین کے کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ قبر پر ہاتھ رکھا، اللہم اشہد ھذا قبر نبیک، پروردگارہ تو گواہ رہنا یہ تیرے محمد کی نہیں نبی کی قبر ہے۔ انا ابن بنت نبیک، میں بھی نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، یعنی ہمارا ربط رسالت سے ہے، شخص سے نہیں۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، بس 2 جملے، خدا انشاءاللہ سلامت رکھے۔ قبر پر بیٹھے دور تک، بہت دیر تک روتے رہے۔
نانا میں نہیں چاہتا کہ آپ کی مجاوری چھوڑ کے چلے جاؤں کہیں اور چلے جاؤں، نہیں چاہتا۔ مولا رونے لگے، نانا نانا اندر لے لیجیے۔ قبر میں اندر لے لیجیے، میں نہیں جانا چاہتا، ایسے نہیں جانا چاہتا۔ امام نے آنکھ بند کی، آواز آئی آتی یا بنیا ان اللہ شاعرک قتیلا، اے میرے بیٹے خدا تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ حسین آنکھ کھولے، انا للہ۔ میں ذاکرین سے، مجلس پڑھنے والوں سے، خطیبوں سے، ذاکرات سے جو مومنین مجلسیں پڑھتی ہیں ان سے گزارش پیش کرتا ہوں، نئے ادھر ادھر کے مصائب لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصائب جدت نہیں ہے، مصائب حقیقت کے اظہار کی جگہ ہے، اس کو اظہار کر دیجئے۔ جتنا آپ متاثر ہوں گے اتنا ہی اثر آپ مجمع کو چھوڑ سکیں گے۔ یہ حسین کہہ رہے ہیں نانا اب میں اٹھ گیا، تیار ہو گیا۔ حسین آئے، اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ خدا چاہتا ہے تجھے شہید دیکھے، شب جمعہ ہے، حسین کو کون سے مصائب پڑھوں میں؟ شہزادی نے علامہ مجلسی سے کہا ہے، مجلسی میرے حسین کی رخصت پڑھ۔ علی اکبر کی شہادت نہیں، عباس کے کٹے شانے نہیں، قاسم کی لاش کو اٹھایا نہیں، آنا محمد اتنے چاہنے والوں کسی کا تذکرہ نہیں کہ مجلسی اب کی شب جمعہ آئے تو میرے بیٹے کی رخصتی پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا بھرے گھر سے نکلنا چاہ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ کر کے پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے؟ اگر آفس آپ جا رہے ہوں یا جاب جا رہے ہیں یا اپنے بزنس میں جا رہے ہوں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بچہ یا آپ کی بچی روک دے، ابو آج مت جائیے، تو آپ کہیں کہ آج تو جانے والا نہیں ہوں۔ یہاں پوری عورتیں، پورے بچے، صبح سے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جانتے یہ آخری سہارا ہے، جو گیا تھا اس کو بچانے کے لیے گیا تھا، جو گیا تھا اس کو بچانے کے لیے گیا تھا، اب وہ سہارا جا رہا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ آسان مرحلہ نہیں ہے، آج کی رات خوف و رجا کو بھی سمجھیے، لے کے جائیے۔ آج بھی بارگاہ پروردگار میں جائیں تو خوف گناہ بھی رہے کہ اللہ جو ہے مقیت ہے، اللہ جو ہے جواب دیتا ہے، گنہگاروں کو سزا دے۔ خدا محفوظ رکھے، خدایا پروردگار ہمیں گناہوں سے بچا لے مالک۔ امام نے دونوں مقامات کو پیش کیے۔ یا زینب و کلثوم علیکن منی السلام، سب کو میرا سلام، خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ، سب کو خدا حافظ، اللہ حافظ۔ اس کے بعد کہا اب میرے بعد مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب چادریں چھنیں گی، سکینہ تماچے لگیں گے، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسرا رجا کا جملہ ہے، امید کا جملہ ہے۔ زینب ام کلثوم گھبراؤ نہیں، پلٹ کر نانا کے پاس جانا تو ہمارا سلام کہنا۔ اس کے بعد کہا یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن جب شب کی نماز کو کھڑی ہونا مجھ غریب کو نہ بھلانا۔ شیعوں کون ہے؟ حسین تمہارا، یعنی نماز شب کے لیے بہن سے کہہ رہا ہے۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، خدا کسی غم میں نہ رولائے، حضور ہم لے کر کے شکر ادا نہیں کرتے،
ہم کو خدا نے بہت کچھ دے دیا، اتنا دیا تصور نہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کے نعمتوں کو اگر گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے۔ ہم لے کر کے شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ گھرانہ کون ہے؟ سب دے کر کے شکر ادا کیا ہے۔ زینب جلے ہوئے خیمے میں بیچ میں بیٹھی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح، الحمدللہ۔ شہزادی گھر جل گیا، گھر خالی ہو گیا، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، آنا محمد چلے گئے۔ یہ الحمدللہ کہاں سے؟ انی لا رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ خوبصورت دیکھا۔ یزید کے سامنے زینب کہہ رہی ہے تم سمجھ رہے ہو ناکامی، لیکن میری کامیابی ہے، میں نے سب کچھ حسین دیکھا۔ کس مقام کو کہتے ہیں؟ اس مقام کو کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ بس حضور ایک ہی جملہ، یہ بی بی جس نے ہمیشہ جب بھی گریہ کیا، ہائے حسین، ہائے علی اکبر، ہائے عباس، کبھی آن و محمد کا نام نہیں لیا، کبھی نہیں رویا۔ جب بھی روئی ہائے حسین، اے میرے ماں جائے، یہاں تک کہ شام میں آزادی ہوئی، 2 سر بچ گئے، کسی نے پوچھا کیا اس کی ماں نہیں ہے؟ نہیں رویا۔ اب ذرا سا زملے خدا، ماں خدا جوانوں کو تمہارے سلامت رکھے۔ ایک ہی جملہ سن لیجئے، جو بی بی کبھی آن و محمد کو یاد نہیں کرتی، اگر کبھی آن و محمد یاد آ جائے تو کون سی قیامت کا دن ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مدینے پہنچی، صحن خانہ میں بیٹھی، زینب کی نگاہ اس چبوترے پہ پڑی جس میں آن و محمد بیٹھتے تھے، دل ماں کا ابل آیا، کربلا کی طرف رخ کیا، اے میرے بچوں، جب سے چلی ہو میں نے تمہیں یاد نہیں۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم.